بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب میرے ساتھ مل کے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کے حبیب علیہ السلام کی ذات والا بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام دوستان ذی وقار السلام علیکم۔ آج الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ سرکار کے ذکر کی محفل میں ہیں، اور یہ ذکر ایسا اعلیٰ ذکر ہے کہ یہ اپنے ذاکر کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے۔ دوستانی ذی وقار، اللہ کا ذکر بڑا وسیع ہے، اور دیکھیے جب ہم قرآن کریم پڑھیں الف سے لے کر والناس تک، الحمد سے لے کر والناس تک، جب ہم پورا کلام پاک پڑھیں تو یہ سارے کا سارا ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اب شروع سے لے کے قرآن پڑھنا شروع کریں اطمینان چل رہا ہے، والناس تک ختم کریں اطمینان چل رہا ہے۔ اس میں موضوعات بڑے ہیں، ہم کس کس کو لے کے چلیں، لیکن آج ہم ایک ایسے اطمینان کا ذکر کرنے آئے ہیں جو میرا بھی اطمینان ہے، جو آپ کا بھی اطمینان ہے۔ ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو اللہ نے اطمینان کہا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، دل اطمینان پاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے ذکر سے اگر دل اطمینان پاتے ہیں، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، تو پھر قرآن کریم میں جب اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، دل کو سکون آتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ فحدث، یہ جو لفظ ہے یہ ہے دال اور سے نکلا ہے، اس سے امر کا صیغہ ہے، لیکن اسی سے ایک لفظ حدیث بھی بنا ہے۔ حدیث کہتے ہیں کوئی نئی بات، کوئی نئی بات، اور ویسے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کے لیے بھی یہ لفظ حدیث بولا جاتا ہے۔ بھائی کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نئی ہوتی ہے، آپ کی بات نئی ہو جاتی۔ جتنی بار اربعین نبوی پڑھنے والوں نے پڑھی، سرکار کی حدیث مبارکہ بار بار آپ پڑھیں سنیں، ہر بار نئی بات ہی لگتی ہے، نئی بات ہی لگتی ہے۔ دیکھیے سرکار کو اس دنیا سے پردہ فرمائے کتنا عرصہ ہوا، لیکن پردہ فرمانے کو لوگ ذہن میں نہیں رکھ رہے، سرکار یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان والے جو ہیں یہ پیسیمسٹک نہیں ہوتے، یہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں۔ ایمان والے امید پسند ہوتے ہیں، یہ مایوسی پسند نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اس کو وہ لوگ سیریس لیتے ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ بھئی بس سرکار چلے گئے، اب ان کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کیوں پریشان ہوں جن کی خوابوں میں سرکار تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کی خوابوں میں سرکار تشریف لا رہے ہوں، وہ کیوں پریشان ہوں؟ وہ کیوں پریشان ہوں
जिन्हें जागते जागते सरकार अपना दीदार कराएं। भी परेशान तो और हो ना, वो परेशान तो ना हो जो देख के कहता है इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तू शाना सब बनिया। और इसको अगर दूसरे अंदाज से पढ़े ना तो एक नात खान इसको यूं पढ़ता है अज सिक मित्रा देव धेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी अज नालाया क्यों झड़ियां अज सिक मित्रा देव धेरी। तो पीर मेरे अली शाह साहब आप क्यों परेशान हो? भाई पीर मेरे अली शाह साहब ने क्यों परेशान होना है? जो पीर मेरे अली शाह साहब से मोहब्बत करते हैं परेशान वो नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अकीदा मिला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन ना हमारे ख्यालों से महव होने वाली ज़ात हैं, ना हमारी महफिलों से महव होने वाली ज़ात हैं, ना हमारी महाफिल में भी सरकार का जिक्र होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तानी जी वकार अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। अब हमने देखना ये है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह का जिक्र मानते हो कि नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान का ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये कुरान है ना। अब देखना ये है कि ये कुरान सुन के सुकून किस किस को आता है। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की अपने कुरान में। कहीं पे अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहीं पे अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये अल्लाह अपने महबूब का जिक्र कर रहा है और अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अपने जिक्र में किया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता है कि अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हुए अपने महबूब को या कह के पुकारते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल। तो या कह के अपने महबूब को पुकारना ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। या कहकर अपने महबूब को पुकारना किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। तो अल्लाह की सुन्नत कितनी बड़ी है। इसीलिए तो ईमान वाले भी किसी मलामत और किसी के तंग करने के डर को साइड पे रख के वो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्योंकि उन्हें पता है कि या में कोई बुराई नहीं, ये वही या है जो या अय्युहल मुज़म्मिल से पहले भी है, या अय्युहल मुद्दस्सिर से भी पहले है। ये या वो या है जो या ईसा से भी पहले है, ये वो या है जो ईसा से भी पहले है, ये वो या है जो इब्राहीम से भी पहले है, ये वो या है कि जब जब ईमान वाले पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो उधर भी या है। कुरान या से भरा पड़ा है। तो कुरान ने हमें उसलूब दिया कि अल्लाह के प्यारों को पुकारना या से किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए अल्लाह की सुन्नत बड़ी है। ये जो नाम नेहाद अल्लाह वाले बने फिरते हैं ना कि नहीं जी तौहीद डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जिन लोगों के शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग, और भी कुछ मांग। तो दोस्ताने जी वकार अब अल्लाह ने फरमाया कि वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अल्लाह के नेमत का जिक्र करो। अच्छा, तो अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार हैं, बेशुमार हैं, लेकिन क्या कोई भी नेमत मखलूक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। अच्छा, अगर कोई कहे नहीं जी कुरान बड़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म छोटे हैं, तो दोस्तानी ज़ीवकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कुरान ना रखो। कुरान मखलूक नहीं है, हम मखलूक की बात कर रहे हैं। कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की सिफ्त है। ठीक है, कुरान मखलूक नहीं है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، لیکن ایسی مخلوق ہیں کہ مخلوق میں آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، آپ کے مقابلے کا۔ دیکھو مخلوق میں کیا کیا چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہم چھوٹی چیزوں کے نام نہیں لے رہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ مخلوق میں لوح ہے، مخلوق میں قلم ہے، عرش ہے، فرش ہے، کرسی ہے، یہ جتنی بھی عظمت والی چیزیں مخلوق میں ہیں ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب سرکار کے دیوانوں نے سرکار کو دیکھ کے، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، سرکار کو دیکھا کہ سرکار ایسے روزے رکھتے ہیں کہ نہ جس کی سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں، نہ سحری کے وقت کچھ کھاتے ہیں نہ افطاری کے وقت کچھ کھاتے ہیں۔ سرکار کے دیوانوں نے، عاشقوں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے بھی یہ شروع کیا تو چہروں کے رنگ اترنا شروع ہوئے۔ سرکار نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتا دی کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ مجھ کو تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مجھ کو تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ مجھے بتائیے جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، سرکار کے عاشق، ان کو سرکار کھاتے نظر نہیں آ رہے، پیتے نظر نہیں آ رہے، سرکار فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو ماننا پڑے گا نا کہ جس کا کھانا جس کا پینا سرکار کے دیوانے نہیں دیکھ پا رہے، سرکار کے عاشق نہیں دیکھ پا رہے، وہ کوئی اعلیٰ ہستی ہے، وہ کوئی اعلیٰ ہستی ہے۔ اور وہ کیوں نہ اعلیٰ ہستی ہو، ان کا رب جو اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سب بولیے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے۔ قربان جائے، اب دیکھیے ذرا، میرا رب اعلیٰ، میرا رب اعلیٰ، اور اس نے اپنا جو محبوب دیا وہ بھی اعلیٰ۔ محبوب نبی دیا تو زمانے میں لاجواب دیا، نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا، ستارے اوروں کو ملے ہم کو تو آفتاب ملا۔ ہمارا رب اعلیٰ، اور اس نے جو محبوب دیا وہ محبوبوں میں اعلیٰ، اور محبوب علیہ السلام کو جو صدیق دیا وہ صدیقوں میں اعلیٰ، محبوب علیہ السلام کو جو فاروق دیا وہ فاروقوں میں اعلیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عثمان دیا وہ عثمان نام کے جتنی بھی ہستیاں ہوئی ہیں ان سب میں اعلیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علی دیا وہ علی بھی اعلیٰ۔ مجھے بتاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق جیسا کوئی لائے تو، ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسین جیسا کوئی لے آئے۔ اللہ نے اپنا محبوب بنایا اعلیٰ، محبوب علیہ السلام کو صحابہ دیے اعلیٰ، کسی اور نبی کو ایسے صحابی دیے نہیں، تو اللہ نے اپنے نبی کو جو صحابی دیے وہ بھی اعلیٰ۔ اچھا، اپنے محبوب علیہ السلام کو جو دین دیا وہ بھی، اس مقابلے میں کوئی دین ہے؟ اسلام کے مقابلے میں کوئی دین ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دین دیا اعلیٰ، اپنے محبوب علیہ السلام کو جو کتاب دی اعلیٰ، اپنے محبوب علیہ السلام کو جو اہل بیت دیے اعلیٰ۔ مجھے بتاؤ کسی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے؟ سارے انبیاء علیہم السلام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، لیکن کسی بھی نبی کی بیٹیوں کی وہ شان نہیں ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی شان ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو اہل بیت دیے وہ بھی اعلیٰ۔ سب سے اعلیٰ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ استقبال کیجئے قبلہ پیر سید زاہد رنگ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا آگے یہ بتائیے کہ شکر ادا کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے یا دکھ؟ خوشی ہوتی ہے، یہی تو ہم منا رہے ہیں، یہی تو ہم منا رہے ہیں۔
ہم خوشی منا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس بات پر شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ محبوب دیا کہ ایسا محبوب کسی کو نہیں دیا. ہم اس بات پر شکر گزار ہیں اور اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ نے وہ محبوب دیا جو کسی کو نہیں دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.